ناظرین، پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما رحمان ملک کرونا سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے باعث 70 سال کی عمر میں اسی سال فروری میں اسلام آباد کے ایک مقامی اسپتال میں وفات پا گئے تھے۔ رحمان ملک کے دور میں لوگوں کے دلوں میں ایف آئی اے کی ایسی دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ لوگ بظاہر اس سے خوف زدہ تھے۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے امریکی سی آئی کے ساتھ مل کر ایک آپریشن کے دوران امریکہ کو مطلوب رمزی یوسف کی گرفتاری میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ انہیں امریکہ کے حوالے کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس عرصے کے دوران رحمان ملک نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے والد کو بھی گرفتار کیا تھا، جس پر شریف فیملی کے ارکان ان کے شدید خلاف ہو گئے تھے۔ سن 1996 میں جب اس وقت کے صدر فاروق احمد خان لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا تھا، تو اس کے بعد سب سے پہلے اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے غلام اصغر اور رحمان ملک کو مبینہ طور پر کرپشن کے کیسز میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 1 سال تک رحمان ملک جیل میں رہے اور جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی تو وہ بیرون ملک چلے گئے۔ میاں نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے رحمان ملک کو ایف آئی اے کی نوکری سے برطرف کر دیا۔ رحمان ملک نے اس وقت کے صدر رفیق تارڑ کو 200 صفحات پر مشتمل ایک خط لکھا تھا، جس میں شریف خاندان کی کرپشن کا ذکر کیا گیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کو رحمان ملک پر اتنا اعتماد تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان میثاق جمہوریت کا معاہدہ بھی رحمان ملک کے گھر پر ہوا تھا، جس پر دونوں سابق وزرائے اعظم نے دستخط کیے تھے۔ اگرچہ شریف برادران نے ان کے گھر جانے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں رحمان ملک کے گھر جانا ہی پڑا۔ 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ کے بحر جب بے نظیر بھٹو پر خودکش حملہ ہوا تو اس وقت بھی رحمان ملک بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھے، اور اس واقعے کے بعد ان کے کردار پر کافی انگلیاں اٹھائی گئی تھی۔ سن 2020 میں امریکی بلاگر سنتھیا ڈی ریچی نے رحمان ملک پر انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ سنتھیا نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور مخدوم شہاب الدین پر بھی اسی نوعیت کے الزامات عائد کیے تھے۔ اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل ان کا اپنی پارٹی کے ساتھ تعلق ماضی جیسا نہیں رہا اور انہیں اہم اجلاسوں میں بھی نہیں بلایا جا رہا تھا۔ کئی سال تک لگاتار سینیٹر رہنے والے رحمان ملک کو آخری سینٹ انتخاب میں بھی نظر انداز کیا گیا اور ان کی سینیٹر شپ ختم ہو گئی، جس کے بعد آخری دنوں میں وہ اپنے گھر تک محدود رہے اور زیادہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے رہے۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔